بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى صدق اللہ العظیم۔ ووٹ ایک شہادت ہے، اور شہادت کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ ووٹ دینا محض رسمی عمل نہیں ہے بلکہ ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ جی ہاں، ہمارے ہاں کچھ غلط فہمیاں ہیں بہت زیادہ، کہ موجودہ دور میں گندی سیاست نے الیکشن اور ووٹ کے لفظوں کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ مکر و فریب، جھوٹ، رشوت، دغا بازی کا تصور لازم ذات ہو کر رہ گیا ہے۔ اس لیے اکثر شریف لوگ اس جھنجٹ میں پڑنے کو مناسب ہی نہیں سمجھتے۔ یہ غلط فہمی تو بے حد عام ہو چکی ہے کہ الیکشن اور ووٹوں کی سیاست کا دین و مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر چند در چند غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو ان کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، پہلی غلط فہمی تو سیدھے سادے لوگوں میں اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ ان کا منشا اتنا برا نہیں، لیکن نتائج بہت برے ہیں۔ جو ہمارے دیندار لوگ ہوتے ہیں، مدارس میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، جماعت کے ساتھ لگنے والے، وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے کسی کو ووٹ نہیں دینا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سیدھے سادے لوگوں میں اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے سب سے پہلی غلط فہمی۔ وہ کیا ہے کہ ان کا منشا اتنا برا نہیں، لیکن نتائج اس کے بہت برے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ آج کی سیاست مکر و فریب کا دوسرا نام بن چکی ہے، اس لیے شریف آدمی کو نہ سیاست میں کوئی حصہ لینا چاہیے۔ غلط فہمی ہے یہ کہ شریف آدمی کو نہ سیاست میں کوئی حصہ لینا چاہیے، نہ الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے، نہ ووٹ ڈالنے کے خرچے میں پڑنا چاہیے۔ تو یہ غلط فہمی خواہ کتنی نیک نیتی کے ساتھ پیدا ہوئی ہو، لیکن بہرحال غلط ہے اور ملک کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ ماضی میں ہماری سیاست بلا شبہ مفاد پرستوں کے ہاتھوں گندگی کا تالاب بن چکی ہے، لیکن جب تک کچھ صاف ستھرے لوگ اسے پاک کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے تو اس گندگی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ جی ہاں، اور پھر ایک نہ ایک دن یہ نجاست خود ان کے گھروں تک پہنچ کر رہے گی۔ لہذا عقل مندی اور شرافت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سیاست کی اس گندگی کو دور سے برا کہا جائے، بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سیاست کے میدان کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کی جائے، اور مسلسل کوشش کی جائے جو اس سیاست کو گندہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الناس اذا رأوا الظالم، کہ اگر لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں فلم یأخذوا علی یدیہ، تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ جل شانہ ان سب پر اپنا عذاب نازل فرمائے۔ اگر آپ کھلی آنکھ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور انتخابات میں سرگرم حصہ لے کر اس ظلم کو کسی نہ کسی درجے میں ہٹانا آپ کی قدرت میں ہے، تو اس حدیث کی روح سے یہ آپ کا فرض ہے کہ خاموش بیٹھنے کی بجائے ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس ظلم کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کریں۔ جی ہاں، ووٹ نہ ڈالنے کا بہت نقصان ہے۔ دیکھو، ہمارے ہاں اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ ووٹ کس کو ڈالیں، پھر فلاں بھی ایسا ہے، فلاں بھی ایسا ہے، فلاں بھی ایسا ہے، فلاں بھی ایسا ہے۔ ووٹ ڈالنے میں یہ چیز دیکھو سب سے پہلے کہ جس کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں، ٹھیک ہے، آیا کہ وہ ایماندار ہے یا نہیں ہے، اور اگر میں جس کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں آیا کہ میں اس کو برادری کی بیس پر ڈال رہا ہوں، رشتہ داری کی بیس پر ڈال رہا ہوں، اپنی ذات کی بیس پر ڈال رہا ہوں،
اگر کل قیامت کے دن، جیسے میں آج کسی بھی کو ووٹ ڈالتا ہوں، تو وہ پارٹی کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں جس کو ووٹ ڈال رہا ہوں، آیا کہ جس کو میں نے ووٹ ڈالے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میرا حشر اس کے ساتھ ہو؟ مثال کے طور پہ میں عمران خان کو ووٹ ڈال رہا ہوں، تو کیا میرا ضمیر دنیا میں اس وقت یہ گوارا کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن میرا حشر اس کے ساتھ ہو؟ ایک تو یہ چیز دیکھو کہ جس کو تم ووٹ ڈالو تمہارا اس کے بارے میں ایسا پکا یقین ہونا چاہیے کہ اگر کل قیامت کے دن میرا اس کے ساتھ حشر ہو تو مجھے خوشی ہو، اس کو ڈال دو، وہ جو بھی ہے۔ بہرحال کیف بہت سے دیندار لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں گے تو اس سے کیا نقصان ہوگا۔ سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سہل بن حنیف راوی ہیں اس حدیث کے، اور مسند احمد کی روایت ہے، من اذل عنده مؤمن، جس شخص کے سامنے کسی مسلمان کو ذلیل کیا جا رہا ہو، فلم ينصره وهو يقدر على ان ينصره، قدرت کے باوجود وہ اس کی مدد نہ کرے، جی ہاں، اذلہ اللہ علی رؤوس الاشہاد یوم القیامہ، تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ اسے سرعام قیامت کے دن رسوا کریں گے۔ تو اس لیے من کتم شہادتاً اذا دعی الیہا کان کمن شہد بالزور، حضرت ابو موسیٰ شریف سے روایت ہے کہ فرمایا جس کسی کو شہادت کے لیے بلایا جائے پھر وہ اسے چھپائے تو وہ ایسا ہے جیسے جھوٹی گواہی دینے والا۔ تو شہادت، ووٹ شہادت ہے، اور اگر ہم اپنی شہادت کو چھپائیں گے، اپنے ووٹ کو چھپائیں گے، تو وہ قیامت کے دن اللہ کے نگاہ میں ایسے ہے کہ جیسے جھوٹی گواہی دینے والا۔ تو آگے ووٹ نہ دینا حرام ہے۔ ووٹ نہ دینا شرعی نقطہ نظر سے ووٹ کی حیثیت شہادت اور گواہی جیسی ہے، اور جس طرح جھوٹی گواہی دینا حرام اور ناجائز ہے، اس طرح ضرورت کے موقع پر شہادت کو چھپانا بھی حرام ہے۔ ولا تکتموا الشہادۃ قرآن پاک میں جیسے آتا ہے غالباً سورہ بقرہ میں، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی کو چھپائے اس کا دل فإنہ آثم القلب، اس کا دل گناہ گار ہے۔ ضمیر اور دیانت کا فیصلہ یہ ہو کہ جس شخص کو ووٹ دے رہا ہو وہ ووٹ کا مستحق نہیں ہے، یا کوئی دوسرا شخص اس کے مقابلے زیادہ اہلیت رکھتا ہے، تو اس وقت محض ذاتی تعلقات کی بنا پر اسے ووٹ دے دینا جھوٹی گواہی کے تحت ہے۔ اور قرآن پاک میں جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی ہے ولا تکتموا الشہادہ، کہ گواہی کو نہ چھپاؤ، جھوٹی گواہی حرام ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کتم شہادتاً، جس نے کسی کو شہادت کے لیے بلایا پھر وہ اسے چھپائے تو وہ ایسا ہے جیسے جھوٹی گواہی دینی۔ من کتم شہادتاً اذا دعی الیہا کان کمن شہد بالزور، بلکہ گواہی دینے کے لیے تو اسلام نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ کسی کے مطالبہ کرنے سے پہلے ہی انسان اپنا یہ فریضہ ادا کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ یقین رکھیں بہت حالات خراب ہیں، آخرت میں ایک ایک شخص کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ چیز اپنے سامنے رکھ کر ووٹ دیں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ چیز اپنے سامنے رکھیں کہ اس کا گناہ، اس کا وبال، اس کی سزا، اس کا جزا میرے سامنے ہوگا۔ آخرت میں ایک ایک شخص کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے دوسرے اعمال کے ساتھ اس عمل کا بھی جواب دینا ہے کہ اس نے اپنی شہادت کا استعمال کس حد تک دیانتداری کے ساتھ کیا ہے۔ نااہل کو ووٹ دینے والا گناہ چوری، ڈاکہ، زناکاری، دوسرے تمام گناہوں سے شدید تر ہے۔ جی ہاں، تو ان سب کا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پوچھا جائے گا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ،
اور جب کوئی بات کہو تو انصاف کرو، خواہ وہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے میرے دوستوں، نااہل کو ووٹ دینا شدید تر گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لاکھوں ووٹوں کے مقابلے میں اگر میں فلاں کو ووٹ دوں اور اس کے تو ووٹ ہمارے گاؤں میں بہت کم ہوں گے، ہمارے علاقے میں، ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں اکیلا ووٹ دوں گا تو اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ یہ سوچتے ہیں کہ لاکھوں ووٹوں کے مقابلے ایک شخص کے ووٹ کی کیا حیثیت ہے، اگر وہ غلط بھی ہو جائے تو ملک و قوم کے مستقبل پر اس سے کیا اثر انداز ہوگا۔ سوچتے ہیں یہ، خوب سمجھ لو کہ اول تو اگر ہر شخص ووٹ ڈالتے وقت یہی سوچنے لگے تو ظاہر ہے کہ پوری آبادی میں کوئی ایک ووٹ بھی صحیح استعمال نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا نا کہ اگر میں نے صحیح ووٹ دیا ہے، برادری کی بیس پر نہیں دیا، میں نے اس کو دیا ہے جس کو شریعت نے کہا ہے، تو پوری بستی میں تیرا ووٹ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ جی ہاں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ووٹوں کی گنتی کا جو نظام ہمارے ہاں رائج ہے، اس میں صرف ایک ان پڑھ جاہل شخص کا ووٹ بھی ملک کے لیے فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بے دین، بدعقیدہ، بدکردار امیدوار کو ووٹ دیں، صرف ایک ووٹ دوسرے سے زیادہ چلا جائے تو وہ کامیاب ہو کر پوری قوم پر مسلط ہو جائے گا۔ تو اس طرح بعض اوقات صرف ایک جاہل اور ان پڑھ انسان کی معمولی سی غفلت، بھول چوک یا بددیانتی بھی پورے ملک کو تباہ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ کر ووٹ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔